أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمدللہ گزشتہ سال اللہ کے فضل سے گزشتہ سال یعنی رمضان کے بعد رمضان سے ہماری تعلیم شروع ہوتی ہے، تو رمضان سے پہلے ایک سلسلہ مبارک سلسلہ اللہ نے شروع کروایا، اور پھر رمضان میں سفر کی وجہ سے موقوف ہو گیا، پھر اب ایک مرتبہ ہم شروع کر رہے. تو یہ چونکہ قرآن کا تعلق ہے، قرآن سے ہماری زندگی لگی ہوئی ہے، ہمارے ایمان کا تعلق قرآن سے ہے، ہماری دن رات کی زندگی کا تعلق قرآن سے ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت بھی جاری رہنی چاہیے، اور قرآن کے سلسلے میں جو تفسیر ہے، درس ہے، اس میں بھی جیسے پہلے شوق سے ہم شریک ہوتے تھے ایسے ہی شریک ہوتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان یقینی طور پر، پکے طور پر نقصان میں، خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے اچھے کام کیے. وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، تاکید کی، لوگوں کو سمجھایا. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید کی، صبر کی وصیت کی. یہ سورۃ العصر ہے. عصر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں زمانے کے، تو چونکہ اس سورت کے شروع میں عصر کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ العصر ہے. یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. 3 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 14 الفاظ ہے، اور 68 حروف ہے. اس سورت کی فضیلت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ انسان، سارے کے سارے انسان اس سورت میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور اس کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو ان کے لیے صرف یہی ایک سورت کافی ہو جائے. حالانکہ پورا قرآن ایک اپنا اثر رکھتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ پورا قرآن نہیں اتارتے اور خالی یہی ایک سورت اتار دیتے اور انسان اسی میں غور و فکر کر لیتا، تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے سورت. تو ایسی سورت ہے. اور عبداللہ ابن حصن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی اہمیت کی وجہ سے صحابہ کرام کا جب آپس میں ملنا جلنا ہوتا تھا، بازار میں مل گئے، کھیت میں مل گئے، جہاد کے سفر میں مل گئے، کہیں بھی مل گئے، تو ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ سورت سناتے تھے، پھر الگ ہوتے تھے. یعنی وہ سبق نہیں سناتے تھے کہ بھئی مجھے یہ سورت یاد ہے کہ نہیں، سن لیں. چونکہ عربی جاننے والے تھے وہ لوگ، تو وہ عربی پڑھتے ہی سمجھ جاتے تھے کہ اس سورت میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے،
اس صورت میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ تو صحابہ کا معمول تھا کہ آپس میں ملتے تھے تو اس صورت کا مذاکرہ کرتے تھے۔ تو اس صورت کا ہم آج اسی سنت کے مطابق مذاکرہ کر رہے، اور جو لوگ یہاں نہیں پہنچے ہیں انشاءاللہ ہم سب نیت کریں کہ ان کے سامنے جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہمیں جتنی باتیں اس کی یاد رہیں گی ہم ان کو سنائیں گے۔ نیت کرتے ہیں سب۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی ناکامی کس میں ہے اور انسان کامیاب کس شکل میں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے بڑی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات سچی ہے، اس لیے اللہ کو اپنی بات سچی ہے کہنے کے لیے نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے، نہ کسی وکیل کی ضرورت ہے، نہ کسی حوالے کی اور ریفرنس کی ضرورت ہے، نہ قسم کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ہر بات پکی، سچی، یقینی ہے۔ لیکن چونکہ انسانوں کا محاورہ کیسا ہے، حضرت مفتی سعید صاحب عالم پوری جن کا انتقال ہو چکا، وہ بھی اور بڑے بڑے دیگر علماء جنہوں نے قرآن سمجھنے میں اور سمجھانے میں پوری زندگیاں لگا دی، انہوں نے کہا کہ قرآن کی چونکہ قرآن انسانوں کو سمجھانے کے لیے اترا ہے، تو قرآن میں بہت سارے اسلوب اور انداز وہ اختیار کیے ہیں جو انسان سمجھتا ہے۔ بھائی ہمارا ہم آپس میں کوئی بات کرتے ہیں تو سامنے والے کو اس بات کا اثر بٹھانا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کہتے نہیں کہتے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تو مانتے کہ نہیں تم ایسا؟ تو سامنے والا کہتا ہے یار اللہ کی قسم تو خالی تو کھائے گا نہیں، اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو صحیح بات کہہ رہا ہے۔ تو قسم سے چونکہ ہم آپس میں بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ قسم والی بات پکی ہوتی ہے، تو اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے بتایا۔ اب اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کی قسم نہیں کھائیں گے، ماں کی بھی نہیں، باپ کی بھی نہیں، قرآن مجید کی بھی نہیں، حرم شریف کی بھی نہیں، مسجد کی بھی نہیں، تیری جان کی بھی نہیں، اور بکری کی بھی نہیں، اور بھینس کی بھی نہیں۔ ہم کس کی کھائیں گے؟ قسم کی ضرورت پڑے گی صرف اللہ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے زمانہ والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم کھا کے کیا بتایا کہ بھئی ہم سب دنیا میں دو چیزیں لے کر آئے، باڈی لے کر آئے اور وقت لے کر آئے۔ تو یہ زمانہ ہے نا، دنیا کی ہسٹری کا اور تاریخ کا گواہ ہے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں، ایک بات کہہ رہے ان الانسان لفی خسر، کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان نقصان میں ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو اس کے لیے گواہ کس کو پیش کیا اللہ نے؟ والعصر، پوری ہسٹری اور پورا اتہاس اور پوری تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ہم انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نقصان میں چل رہے ہیں۔ اور یہاں نقصان سے مراد دنیاوی نقصان نہیں، دنیاوی نقصان تو ضمناً ہے، اصل نقصان یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ آخرت کا نقصان۔ کون سا نقصان؟ آخرت۔ تو کیا آخرت کے اعتبار سے سارے انسان نقصان میں ہیں۔ اب اس نقصان سے بچا ہوا کون ہے؟ بھئی ہم پوری تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے لوگ ناکام ہوئے اور کیسے کیسے لوگ کامیاب ہوئے۔ تو آگے جو کامیابی کا اصول بتایا کہ جس آدمی میں، جس قوم میں 4 باتیں ہوگی، کتنی باتیں؟ وہ کامیاب ہے۔ 4 باتوں میں سے جس بات کی بھی کمی ہوگی اس لائن کا اس کو نقصان ہوگا آخرت کا۔ اور اگر 4 باتیں نہیں ہیں تب تو پھر وہ یہاں بھی گیا اور وہاں بھی گیا۔ اب وہ 4 باتوں میں سب سے پہلی بات ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔
سب سے پہلے کامیاب ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ہم سنتے بارہا، جنت میں جانے کے لیے ایمان، دوزخ سے بچنے کے لیے ایمان، نیکیاں قبول کروانے کے لیے ایمان، صدقہ قبول کروانے کے لیے ایمان، پل صراط پر کامیابی سے گزرنے کے لیے ایمان، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کے لیے، نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کے لیے، دنیا میں نماز کی برکت حاصل کرنے کے لیے، ساری چیزوں، روزی کی برکت حاصل کرنے کے لیے ایمان۔ تو ایمان شرط ہے، اور کتنا شرط؟ تاکہ 24 گھنٹے کی ہر سیکنڈ فرض اور شرط ہے۔ ایمان پر عزت ملے گی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے، اونچے رہو گے۔ شرط کیا؟ ایمان والے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، غلبہ، فتح، کامیابی اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومن کے لیے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے حق کر لیا ہے کہ وہ ضرور کرے گا۔ تو اللہ کی مدد چاہیے تو بھی ایمان۔ قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھا لو، کامیابی دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، اس کے لیے ایمان شرط۔ 18ویں پارے میں اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوا۔ کون کامیاب ہوا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا، جنت میں جائے گا۔ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ ایمان، وہ بھی جنت۔ 100 سال کا بوڑھا کافر ہے، آخری وقت میں اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، کلمہ پڑھ لیا، سچے دل سے ایمان لیا، تاکہ 100 سال کی کفر کی بربادیاں مٹ جائے گی اور وہ جنت میں جائے گا۔ زندگی بھر صنم کہنے والا بھول سے سمد بول دے، ایمان لے آوے، تاکہ وہ بھی جنت۔ تو ایمان کی فضیلتیں، بشارتیں، فائدے، تو الذین آمنوا، یعنی سب سے پہلے دماغ درست کیا، دل اور دماغ، چونکہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ باڈی سے، دل اور دماغ سے۔ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ اس لیے ایک آدمی ایمان والا چل رہا ہے، ہمیں باڈی سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ایمان والا ہے کہ نہیں، چونکہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان کی جگہ دل ہے۔ اس لیے نبیوں کی محنت کی جگہ بھی کون سی ہوتی تھی؟ نبی دلوں پر محنت کرتے تھے اور دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ تو ایمان کا تعلق دل سے، تو پہلے دماغ صحیح کروایا، دل صحیح کروایا، اس لیے کہ پورے بدن کا سردار کون؟ دل۔ دل میں کوئی، بھائی میرے اور آپ کے دل میں یہ آیا کہ مجھے میرے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، تب پروسیس شروع ہوتا ہے نا، کہ پہلے پروسیس شروع ہو جاتا ہے پھر دل میں آتا ہے۔ بھائی میں نے آپ نے سوچا کہ میرے بھتیجے کی مجھے شادی فلاں جگہ کرنی ہے، تو چلو بات چیت شروع ہوتی ہے جی۔ تو پہلے دل پورے بدن کا سردار، اس لیے ہم کسی بھی چیز اچھی ہو یا بری ہو، پہلے دل میں آتا ہے پھر کام شروع ہوتا ہے۔ اس لیے نبی نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 سال محنت کر کے دل سے بت کی برائی نکالی، پھر 21ویں سال کعبہ میں جو رکھے تھے اس کو نکالا۔ نہ پہلے دن بھی تو نکال سکتے تھے، پہلے یہاں سے نکالا کہ یہ غلط ہے، یہ یہاں سے نکالو تو خود بخود نکل جائے گا۔ تو سب سے پہلے دل و دماغ کو درست کرنا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ایمان کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، ہم سب جانتے ہیں، وہ ساری باتوں پر ایمان لانا ہے اور کیسا ایمان لانا۔ تو یہ ایک کام ہوا۔ دوسرا، لہذا اس سے پتہ چلا کافر ناکام ہے،
چونکہ ایمان والا کامیاب کافر نکل گیا، منافق بھی نکل جائے گا، منافق بھی ناکام ہوگا۔ دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیاب ہونے کے لیے دوسری صفت ہے اچھے اعمال، نیک عمل۔ نیک عمل کس کو کہیں گے؟ جس میں تین باتیں ہیں۔ کتنی باتیں؟ ایک تو اللہ کا حکم ہونا چاہیے، دوسرا نبی کا طریقہ ہونا چاہیے، اور تیسرا اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں جمع ہوئی تو یہ عمل صالح۔ تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز نکل گئی تو اس کو عمل تو کہیں گے، لیکن صالح نیک عمل، بھائی اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، چلو اللہ کا حکم بھی دیکھا ہم نے، نماز بھی، لیکن پڑھی اس لیے تاکہ لوگ خوش ہو جائے۔ گئی بھینس پانی میں، وہ بھینس تو نکل بھی جائے گی پانی میں سے، نہ دھو کے ٹھنڈک حاصل کر کے، اپنی بھینس پھنس جائے گی۔ حکم نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے پہلے رکوع کر رہا ہے اور پھر قیام کر رہا ہے اور پھر قرات کر رہا ہے اور پھر سجدے کر رہا ہے، تو اس کی نماز ہوگی؟ حالانکہ ارکان سب پورے کیے اس نے، لیکن ترتیب بدل دی۔ آئی بات سمجھ؟ اور حکم بھی ہونا چاہیے، بھئی وہ مکروہ وقت ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے اس ٹائم میں نماز پڑھنے کا، اب نماز پڑھنی شروع کر دی، نبی کے طریقے سے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت میں نہیں پڑھنا ہے۔ عورت کو وہ ماہواری چل رہی ہے، اب عورت کو حکم نہیں ہے اس ٹائم میں نماز پڑھنے کا، تو پھر اس کو نیک عمل نہیں کہیں گے۔ ہر چیز میں کوئی بھی چیز دیکھ لو، جتنے بھی نیک اعمال ہے اس میں یہ تین باتیں ہمیں دیکھنی ہوگی، ذکر ہو، دعا ہو، تلاوت ہو، دعوت ہو، خانقاہ ہو، تعلیم ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہمیں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اور اللہ کی خوشی، کہ اللہ کو خوش کرنے کی۔ اب آدمی کی جب یہ نیت ہوگی کہ اللہ خوش، تو وہ نماز اچھی سے اچھی پڑھے گا، کیونکہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اور وہ سوچے گا کہ اللہ خوش کیسے ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی سوچے گا کہ اللہ خوش کس چیز میں ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھے گا۔ تو دوسرا کام ہے عمل۔ تو عمل پہلا ہے ایمان لانا ہے، یعنی اندر کو صحیح کرنا ہے، دوسرا باہر کو صحیح۔ اب ایک آدمی کہہ رہا میں ایمان والا تو ہوں، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی پیسے ہے حج میں جا، پیسے ہیں زکوٰۃ دے، تو نہیں مان رہا ہے وہ، تو کس کی کامیابی میں پریشانی آئے گی۔ اسی طرح ایک آدمی غلط اعمال کر رہا ہے، حرام ہے، سود ہے، چوری ہے، بد اخلاقی ہے، تو یہ بھی ناکامی میں آ جائے گا، چونکہ یہاں کام کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے کام کرنا۔ یہ دو چیزیں جو بتائی وہ ہر آدمی کو پرسنل کرنی ہے۔ ایمان بھی مجھے اپنے اعتبار سے لانا ہے اور اعمال بھی مجھے کرنے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری، ہر امتی پر یہ دونوں چیزیں ضروری۔ کوئی بھی امتی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اس کو یہ دو چیزیں کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تواصو کی معنی وصیت۔ وصیت دیکھو، کوئی مرتا ہے تو میرے ڈبے میں چنے ہیں وہ اس کو دے دینا، ایسے کہہ کے جاتا ہے، تو چنے کی وصیت نہیں کرتا ہے، اہم چیز کی وصیت، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، کوئی اہم مسئلہ ہے، اس کی وصیت کر کے جاتا ہے۔ تو وصیت اہم چیز کی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تیسری صفت اور تیسری خوبی کامیابی کے لیے یہ ہے کہ وہ حق کی وصیت کرتا ہو۔ حق یعنی صحیح باتوں کی، صحیح باتوں کی۔ تو یہ جو تیسری چیز ہے نا، وہ اپنے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ خالی اس امت کی شان یہ نہیں ہے کہ خود نمازی بن کے جنت میں چلا جائے، اتنی شان نہیں،
ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا یہ تو ضروری، اس کے بعد تیسرا کام یہ کہ لوگوں کو بھی کہے، اب چاہے وہ بیان کے ذریعے کہے، گھر گھر جا کے ملاقات میں کہے، خصوصی ملاقات میں کہے، عمومی ملاقات میں کہے، مشورے میں کہے، مشورے کے بعد کہے، اخبار کی طاقت ہے تو اخبار کے ذریعے کہے، میڈیا کی طاقت ہے تو میڈیا کے ذریعے کہے، کہیں اس کی ضرورت پڑے تو اس زبان میں کہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اچھائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ امت کے ذمے یہ تیسرا کام ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ دو کام کر لیے اپنا ہوا، لیکن کامیابی کے لیے یہ کافی نہیں، چونکہ ہم آخری امتی، آخری نبی کے امتی ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، نبی کا مشن اسی امت کو آگے لے کے جانا ہے، تو کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ جماعت میں اللہ لے جاوے جانے کا نئی سبب بن رہا ہے کوشش کرنے کی کہ میں نکلوں، اور جب تک نظام نہیں بنتا ہے یہاں رہ کر بھی مقامی کام میں جڑنا، گھر گھر کی ملاقاتیں دین کا کام ہے۔ جب اچھی نیتوں کے ساتھ گھومنا ہوتا ہے، زبان پر ذکر ہوتا ہے، دل میں فکر ہوتا ہے، تو ماحول میں آٹومیٹک چینجنگ آتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن ذکر کی اپنی تاثیر ہے، فکر کا اپنا اثر ہے، دعوت کا اپنا اثر ہے، قرآن اور حدیث کی باتوں میں اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعوتی کام میں جڑنا چاہیے، یہی دین کی محنت ہے، آسان ہمارے ہاتھ میں، ہر آدمی کر سکتا ہے، تو اس میں جڑے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، خود نیک بننا اور اوروں کو بھی نیکی کے راستے پر لانا۔ یہ تین باتیں ہوئی، اور چوتھی بات وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرنا، تاکید۔ اس میں دو باتیں ہیں کہ جب آپ حق لے کر اٹھیں گے تو حالات آئیں گے، کبھی کوئی گالی بول دے گا تو سن لینے کا، کبھی کوئی دھکا مارے تو سہ لینے کا، کبھی کوئی برا بھلا کہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں، بعد میں آنا، کوئی بات نہیں، اپوائنٹمنٹ لے لینے کا۔ صبر، صبر کس کو کہتے ہیں؟ پہلے بھی بات آئی ہے کہ نیکی کے کام کرنے میں پریشانی آ رہی ہے، برداشت کرے، گناہ سے روکنے میں پریشانی آ رہی ہے، اس پریشانی کو برداشت کرے، کوئی مصیبت آئی، کوئی غم آیا، اس کو جھیلے، یہ سب چیزیں۔ ایک آدمی کنجوس ہے، اس کے لیے صبر کیا؟ تاکہ سخاوت، جیب ڈھیلی کرنے میں اس کو اگرا لگے گا، کیا لگے گا؟ تو وہی اس کے لیے صبر۔ ایک آدمی کسی مضبوط کام میں بزدلی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو بزدلی کو چھوڑ کر بہادری سے کام لینا، یہ بھی صبر۔ ایک جگہ ایک آدمی کو کسی چیز میں جوش آ رہا ہے، اب اس کو کوئی ہوش کا کہہ رہا ہے تو ہوش والا کام کرنا بھی صبر۔ ایک کام میں آدمی کو دکھ رہا ہے کہ میں جلدی کروں اپنی سمجھ سے، اور اس کے بڑے کہہ رہے ہیں دھیرج، صبر۔ تھوڑا دور بھی دیکھو اینڈ کیا ہوگا، دور اندیشی، جذبات نہیں، یہ بھی صبر۔ فجر میں اٹھنے میں اگرا لگ رہا ہے تو اٹھ کے مسجد میں جانا، بولو۔ تعلیم میں بیٹھنا تھوڑا، بولو، اگرا لگ رہا ہے۔ مشورے میں بیٹھنا تھوڑا، ملاقات میں جانا، قرآن پڑھنے بیٹھنا، صبح شام کی تسبیح پڑھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ بولتے نہیں یار، آپ تھک گئے، اگرا لگ رہا ہے تو کیا کرنے کا؟ اس اگرے پن کو برداشت کر لینا، یہی صبر۔ کبھی کبھی بھائی تفسیر کا ٹائم 20 منٹ ہے، اب 2 منٹ اوپر گئی تو کیا کر لینے کا؟ بولو صبر۔ ایسا تو نہیں، ابھی تو ایسا نہیں ہوا، تو اس کو ہے ہمیں صبر کر لینا ہے۔ ہر کام میں جوش آ رہا ہے تو اس کو ایسا کر دوں تو آستین جو چڑھائی اس کو اتار دینا بھی
دماغ سے بھی کام لینے کی. کبھی کبھی کیا ہم لوگ جوش میں کام لے کر بڑا نقصان کر دیتے ہیں. کبھی لڑائی ہتھیاروں سے نہیں، دماغ سے بھی لڑی جاتی ہے. ہمارا دشمن اس وقت دماغ سے لڑ رہا ہے. کس سے لڑ رہا ہے؟ دماغ سے لڑائی لڑ رہا ہے. وہ پراپرٹی پر قبضہ، مساجد پر اسنویدھانک ہے قبضہ ہے، یوں کر کے پٹیشن داخل کر کے زبردستی شیو لنگ اور نہ جانے کیا کیا حوض میں سے نکال کر دعوے کیے جا رہے ہیں. دماغ سے لڑ رہا ہے. تو ہمیں بھی اللہ کا دیا ہوا دماغ چلانا ہو. اور یہ دماغ زیادہ کب چلے گا؟ اچھے اعمال کریں گے، قرآن پڑھیں گے تو دماغ تیز چلے گا. علماء نے لکھا ہے مسواک کرنے سے، قرآن پڑھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے. اور ایسے بھی ہمارے بچے اور ہمارے بڑے ٹیلنٹ والے ہوتے ہیں، لیکن کام کرنے کے نہیں کرتے، اس لیے وہ ٹیلنٹ دوسری جگہ لگ جاتا ہے. تو یہ 4 باتیں کامیابی کے لیے ہے. جس آدمی میں ایمان ہوگا، اچھے کام ہوں گے، دوسروں کو نصیحت وصیت کرتا رہے گا، اور کچھ آئے گا تو برداشت کرے گا، تو انشاءاللہ. اچھا، صبر کا ایک نیگیٹو مفہوم بھی سمجھا جاتا ہے. کیا؟ بہت سارے لوگوں کو جو بیان میں کہتے ہیں کہ بھئی صبر کرو، تو قاری صاحب سمجھتے کیا ہے کہ یہ مولانا لوگ ہمیں چوڑیاں پہنا رہے ہیں. تو وہ چوڑیا والا صبر ہے، وہ اردو والا صبر ہے. یہاں جو بات چل رہی ہے وہ عربی والا صبر. اردو والے صبر میں چوڑی والا مفہوم ہے، لیکن یہاں بات ہے عربی والے صبر کی. قرآن کا جو عربی والا صبر ہے وہ بہت لمبا ہے. کیسا مطلب جیسے میں نے کہا جوش اور ہوش. اب جوش میں آپ نے 1 کو لگایا، 25 کو اندر جانا پڑے گا. تو تھوڑا ہوش سے دماغ لے کر ایسا پلاننگ، جذبات میں نہیں، جوش میں آ کے کچھ بھی کر دیتے. بھئی صبر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی سخت مقدمہ چل رہا ہے، ہم اس کی پیروی، تاکہ ہم جم کر اخیر تک لڑیں گے، ہٹیں گے نہیں، لالچ بھی نہیں لیں گے اور خوف بھی نہیں کھائیں گے. اس کو کہتے ہیں صبر. مقابلہ ہے تو جم جانا. اب وہ آئے تو بھاگے، ایسا آدھا ادھر نہیں، جمنا کوئی بھی اچھے کام میں مشورے سے. اس کو کہتے ہیں عربی کا صبر. ارے سمجھ میں آیا؟ چوڑیا والا صبر نہیں. ہمارے وہاں ہم کو کہہ رہے تھے کہ تم تو بس ہم کو صبر یعنی چوڑیا پہنا رہے. تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ وہ اردو والا ہے، عربی والا صبر یہ ہے. تو عربی والے میں فجر بھی آئی، تعلیم بھی آئی، نماز بھی آئی، سچ بولنا بھی آیا، اور دوسرے سارے کام آئے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرماوے اور صحیح معنوں میں یہ 4 باتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ